تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد آئینی حقوق کی بات آتی ہے، سیاسی حقوق کی بات آتی ہے، معاشی حقوق کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ گو میں یہ بھی ساتھ میں کہوں گا کہ دیگر صوبوں میں بھی کوئی انصاف نہیں ہوا یہاں پہ۔ کون کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں، کون کرتا ہے۔ نہیں، حقوق تو بتائیں نا پہلے۔ حقوق بتا رہا ہوں نا، کیا ہے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کیا ہیں جو نہیں دیے گئے؟ ناانصافیاں کیا ہوئی ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں ان کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ مستقل، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو رولر ہیں وہ، میں معذرت سے کہوں گا کہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے وہاں پہ، اور ایجنسیوں کے ذریعے سے ہمیشہ حکومت کی گئی ہے زیادہ تر۔ آج بھی یہی ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے وہاں پہ۔ میں تو وہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ کی 2 حکومت تھی، اس وقت بھی یہی ہوا؟ ہمارے دور میں ہم نے ریپیئر ورک کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ ہمارے دور میں آج جن لوگوں کو وہاں پہ یعنی کہ مطعون کیا جا رہا ہے یا وہ آج بہت بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے دور میں وہ چیف منسٹر تھے۔ ہم نے کوشش کی، پھر ہم نہ صرف ہم نے حکومت میں رہ کے یہ کیا۔ کون تھا چیف منسٹر آپ کے دور میں؟ اختر مینگل صاحب۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا سر آپ سے، بتا رہا ہوں، اختر مینگل صاحب تھے۔ اختر مینگل صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میری بات تو سنیں۔ ہمارے دور میں اکبر بگٹی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، عطا اللہ خان مینگل سے بہت اچھے تھے، مری صاحب سے بہت، اور نہ صرف حکومت یہی روکوں گا سر۔ آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے اختر مینگل صاحب سے، آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے اکبر بگٹی صاحب سے، آپ کے تعلقات وہاں کے غریب مظلوم عوام سے اچھے نہیں تھے سر، اس کو کیوں نہیں اچھے تھے؟ ہم نے جب آپ نے ان کو چیف منسٹر بنا دیا سر، آپ نے گورنر بنا دیا، مسائل تو حل نہیں ہوئے۔ بات یہ دیکھیں نا، آج وہاں پہ جو حکومت ہے وہاں پہ قاف لیگ کا ایک آدمی بھی نہیں جیت سکتا، 18 جیتے ہوئے بیٹھے ہیں وہاں اسمبلی میں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں سے اب کسی سے پوچھ لیں، دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں۔ یہ تو وقت بتائے گا نا۔ وقت تو بتایا، وقت بتا رہا ہے بہت ساری باتیں۔ اگر وہ دوبارہ جیتنے والے ہوتے نا تو وہ قاف لیگ کے ساتھ رہتے، آج حکومت میں اس طرح سے شامل نہ ہوتے۔ تو سر بری ہو گئی نا۔ نہیں، بری کی بات نہیں ہے، مسئلہ قاف لیگ کا نہیں ہے، مسئلہ ڈکٹیٹر کا ہے، اس جبر اور ظلم کا ہے جو ان کے اوپر پرویز مشرف نے روا رکھا، اور نہ صرف وہ جبر اور ظلم روا رکھا، وہاں پہ لوگوں کا قتل عام کیا، وہاں پہ لوگوں کو پہاڑوں پہ چڑھنے پہ مجبور کیا، بلکہ کہہ کے وہاں کے سب سے بڑے لیڈر اکبر خان بگٹی کو اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ قتل کرنے سے پہلے سوال یہ ہے ہی نہیں، یہ ایشو یہی ہے، سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے غریب مظلوم عوام کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کن لوگوں نے نہیں دیا ہے، یہ سوال ہے۔ باقی رہی مشرف کی بات، تو میرے پاس یہاں پر نوٹ پڑے ہوئے ہیں کہ مشرف کے 60 سالہ دور میں بلوچستان میں جتنی کام ہوئے ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کا بھی میں پوچھوں گا، اس کو بھی نہیں دے رہا۔ میں آ رہا ہوں، کام کوئی چیز نہیں ہوتی، دیکھیں یہ کام شام، میں جو بات آپ نے کہا بلوچستان کا مسئلہ، غریب عوام کے مسائل کیا ہیں سر؟ اب دیکھیں نا، آپ غریب عوام پہ آگئے، میں پہلے بلوچستان کا مسئلہ بتا رہا ہوں، پھر غریب عوام کی بھی بات ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ لیڈرشپ سے محروم کر رہے ہیں ایک پورے خطے کو، کہ جہاں کے لوگ جو ہیں وہ جبر برداشت، 6 دفعہ آپریشن ہوا ہے وہاں پہ بلوچستان میں، آپ مستقل لوگوں کو، وہ جو آپ کے سامنے جھکتا نہیں، بالاج مری کو مار دیا آپ نے اس لیے کہ وہ پرویز مشرف کے پروگرام میں نہیں گیا تھا کولو میں جب وہ آئے، یہ کوئی بات ہے؟ پرویز مشرف 2000 کے بعد ہے نا سر؟ ہاں تو اور آپ کو شاید اطلاع نہیں، میں آپ کو اطلاع ہوں کہ بلوچستان جو الحاق ہوا ہے پاکستان کا، آپ کے نوٹس میں ہوگا، نہیں تو میں ڈال دیتا ہوں، کہ 31 مارچ 1948، کیا خیال ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب؟ یہ وہ ڈیٹ ہے جب بلوچستان پاکستان میں ضم ہو گیا، لزبیلا مکران یہ سارے ہو گئے۔ آپ تو وہاں سے ناانصافی ہو رہی ہے، بات کروں آگے، میں آگے بات کروں گا، ایک جملہ بات کریں۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مشرف 2000 میں آئے، 2000 سے پہلے کے بلوچستان کو دیکھ لیں اور آج کے بلوچستان میں دیکھوں گا، آپ سے پوچھوں گا، آگے میرا سوال یہ ہوگا، آج آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، 2000 سے پہلے نہیں لگ رہے۔ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ آزادی کے نعرے، میں ثنا بلوچ صاحب سے پوچھوں گا کہ کب سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں اور کب سے ناانصافی ہو رہی ہے، وہی سوال۔ بلوچستان کا بنیادی مسئلہ آج اب بھی کیا ہے؟ اور دانش صاحب، اگر آپ کو بات سننے کا حوصلہ ہے، توفیق ہے، اور ہمارے عازرین کو، بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہوتا،
آج بلوچستان میں یہ خون خرابے نہیں ہوتے، آج بلوچستان اتنی تکلیف اور مشکل سے نہیں گزر رہا ہوتا، آج بلوچستان کے عوام بیک پہ مجبور نہیں ہو رہے تھے، 2 وقت کی روٹی کو ترس نہ رہے ہوتے، اچھی صاف ستھری پانی کو ترس نہیں ہوتے، ان کے نوجوان روزگار کو ترس نہیں رہے ہوتے۔ یہ دنیا کا سب سے امیر ترین خطہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا 27 مارچ اور 31 مارچ 1948 کے درمیان جب بلوچستان کو پاکستان کا بزور طاقت، بزور شمشیر جس طرح بھی حصہ بنایا گیا، تو اس وقت سے ہی بلوچستان کا مسئلہ جنم لیا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک پالیسی بنا لی کہ جی اب بلوچستان کو شمشیر کے زور پر، طاقت کے زور پر زیر رکھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کے بعد آپ نے انتظامی جو بلوچستان کے سارے امور تھے وہ اسی دن سے چھین لیے گئے، اسلام آباد کے اختیار میں دے دیے گئے۔ پھر بلوچستان کی جو سیاسی شراکت داری تھی اس کو آپ نے منیمائز کیا، بالکل کنٹرول کیا، جس طرح بھی خود انہوں نے مشاہد صاحب نے کہا کہ وہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان کو جان بوجھ کر غریب رکھا۔ آج بلوچستان کی غربت کا ذمہ دار وہاں کا سردار، وہاں کا نواب یا وہاں کا کوئی چرواہا نہیں ہے، وہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان کے اندر کنٹرول اکانومی ڈیولپ کی، آپ نے چیک پوسٹ قائم کیے، آپ نے فرنٹیئر کورٹ کے قلعے بنائے، آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ آج بلوچستان میں غربت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ نہیں کیے، آپ نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی، آپ نے وہاں پہ اریگیشن سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے جو گیس وہاں سے ایکسپلائٹ کیا 1952 سے، میں آپ کو بتاؤں 1952 سے جو گیس آپ نے نکالا آج ان کمکموں میں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ بلوچوں کی خون کی بدولت ہے۔ 52 سے جو گیس نکلا آج پاکستان میں 69%۔ کس نے نہیں دیا سر؟ آپ نے نہیں دیا۔ 1952 کی بات، میری بات سنیں، آپ کے سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں دیا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ جی بلوچستان، جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھے آپ کہتے ہیں ہمیں 62 سال ہو گئے اپنے بیماری، اپنی تکلیف، اپنا دکھ درد بتاتے ہوئے ہم سے ہر بندہ پوچھتا ہے ہر پروگرام میں آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی تکلیف کیا ہے، بلوچستان میں لوگ چاہتے کیا ہیں؟ جی بلوچستان کے لوگ اپنی حاکمیت، آپ 1952 کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سارا کا سارا ملبہ وہ 2000 سے نکال۔ نہیں، میں آپ کے پاس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، ان کی 4 حکومت رہی ہے، ان کی 2 حکومت رہی ہے، میں نے بٹھایا اسی لیے تو ہے کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کے پاس دانش صاحب، جو خشت اول ہے محمد علی جناح صاحب کے ساتھ وقت سے رکھی گئی وہ ٹیڑھی تھی۔ آپ نے نواب مکران، نواب خاران اور نواب جام لسبیلا کو یہاں کراچی میں بلا کر فورن آفس کے ایک ٹوٹی ہوئی میز پر بلوچستان کے حوالے سے دستخط کروائے۔ بلوچستان ایک ساورن اسٹیٹ تھا، آپ کو جو رسپیکٹ بلوچستان کو، اگر آپ مرج بھی کر رہے تھے، جس مرجر کی آپ بات کر رہے ہیں، کیوں اس کی کوئی سیریمنی نہیں ہوئی، کیوں اس کا کوئی کمکمے نہیں بجے، کیوں شادیاں نہیں بجے؟ مرج ہو گیا سر؟ میری بات سنیں، میں آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مشرف محمد علی جناح صاحب سے لے کر اس کے بعد آپ آتے ہیں ایوب خان کا دور آتا ہے، اس وقت آپ نے یہی اکبر خان صاحب بگٹی صاحب کی عمر کا ہمارا جو نواب نوروز خان ہے اس کو قرآن کا واسطہ دیا، اس کو لے جا کے آپ نے سکر جیل میں اس کے بچوں کو پھانسی